بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی نیوز، میں ہوں طیبہ ستار۔ شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان نے بھائی چارے کی ایک اور مثال قائم کر دی۔ پاک فوج نے پناہ کے لیے رابطہ کرنے والے افغان آرمی کے کمانڈر کے 5 افسروں سمیت 46 اہلکاروں کو پناہ دے دی۔ ISPR کے مطابق افغان فوجیوں کو خوراک اور ضروری طبی امداد بھی فراہم کی گئی۔ ضروری پروسیس کے بعد سپاہیوں کو باوقار انداز میں افغان حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نواز شریف فوجی نرسریوں سے نکلے اور اسی فوج کے خلاف بدزبانی کرتے رہے۔ ساری زندگی بھی لگے رہیں تو یہ لوگ اقتدار کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ شیخ رشید کی اسلام آباد میں دھواں دار پریس کانفرنس۔ پیپلز پارٹی پر بھی کڑی تنقید، کہتے ہیں اگلے انتخابات میں سندھ میں بھی تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ وزیر داخلہ کا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو 14 اگست سے پہلے ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم۔ تحریک انصاف کی ایک اور فتح، آزاد کشمیر انتخابات کا مارکا بھی سر کر لیا۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق PTI نے آزاد کشمیر الیکشن میں 25 نشستیں جیت لیں۔ کارکنان کا جشن، تحریک انصاف بآسانی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ پیپلز پارٹی کے حصے میں 11، نون لیگ صرف 6 نشستیں جیت سکی۔ مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی ایک ایک نشست۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا انتخابی نتائج روکتے ہوئے 4 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا اعلان۔ تحریک انصاف نے آزاد کشمیر الیکشن میں تشدد اور دھاندلی کا سہارا لیا۔ الیکشن کمیشن انتخابی قواعد کی خلاف ورزیوں پر PTI کے خلاف کارروائی میں ناکام رہا۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹر پر بیان، کہتے ہیں اس بار گزشتہ انتخابات کی نسبت 3 نشستیں زیادہ لے کر اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ بہترین جدوجہد کرنے والی پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر پر فخر ہے۔ مریم نواز نے آزاد کشمیر الیکشن دھاندلی زدہ قرار دے دیا، نتائج تسلیم کرنے سے انکار۔ ٹویٹر پر کہتی ہیں نہ نتائج تسلیم کیے ہیں نہ کروں گی، آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا جماعت جلد فیصلہ کرے گی۔ مریم نواز نے کہا ریاست اور طاقت کے تمام سینٹرز اور دھاندلی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ نون لیگ نے بہت اچھا الیکشن لڑا، سخت مقابلہ کیا، آزاد کشمیر الیکشن سے مایوس نہیں، ٹف ٹائم دیا۔ اپوزیشن اپنی قیادت اور سیاست دونوں پر نظر ثانی کرے، فواد چودھری کا مخالف جماعتوں کو مشورہ۔ کہتے ہیں کشمیر انتخابات میں تحریک انصاف کی شاندار کامیابی عام آدمی کا عمران خان پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار ہے۔ زرداری اور نواز شریف کو لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں، متبادل قیادت کا وقت ہے، محب سے ملاقاتیں کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ سیالکوٹ کے PP38 کے مختلف حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور انتخابی مہم جاری، وزیر اعظم کے کھلاڑی کی پوزیشن مستحکم، کارنر میٹنگز اور جلسوں کا اہتمام۔ انتخابی مہم میں مرکزی رہنما ابرار الحق کی خصوصی شرکت۔ کپتان کی امیدوار چودھری احسن سلیم بریار کی الیکشن میں بھرپور حمایت کا اعلان۔ چودھری سلیم بریار نے کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تحریک انصاف کی جیت حلقے کی تقدیر بدل دے گی، اب کھوکھلے نعرے نہیں بلکہ عوام کی تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ احسن سلیم بریار کی کامیابی سے ترقیاتی کاموں کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آزاد کشمیر الیکشن میں جیت پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو مبارکباد۔ عثمان بزدار کہتے ہیں آزاد کشمیر کے عوام نے عمران خان کی سچی اور ایماندار قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر میں بھی عوام نے چوروں اور لٹیروں کی منفی سیاست کو مسترد کر دیا۔ کشمیری عوام نے کرپشن زدہ عناصر کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ فردوس عاشق اوان کی نون لیگ پر تنقید، ٹویٹر پر کہتی ہیں نون لیگ کا مودی کے ساتھ گٹھ جوڑ زمین بوس ہو گیا۔
جعلی راجکماری میں نہ مانوں گی رٹ لگاتے ہوئے ہیں، انتشار کی سیاست کرنے والوں کو کشمیریوں نے مسترد کر دیا۔ نون لیگ کی بربادی اور پی ڈی ایم کی تباہی جعلی راجکماری کے بڑے کارنامے ہیں۔ مریم اور بلاول آزاد کشمیر میں شکست کے بعد اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ عوام نے کرپٹ جماعتوں کو الوداع کہہ دیا۔ فاروق حبیب کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری، کہتے ہیں کشمیری عوام نے دھونس، دھاندلی، الزامات اور تنقید کی سیاست کو زمین بوس کر دیا۔ عمران خان دلیر سفیر اور سچے وکیل کے طور پر ہر عالمی فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں گرفتار عطا تارڑ سمیت 3 لیگی کارکن ضمانت پر رہا۔ لیگی رہنما کو گزشتہ رات علی پور چٹھا تھانے کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق عطا تارڑ کے خلاف درج مقدمے میں تھانے پر حملے، پولیس اہلکاروں کی وردی پھاڑنے اور دھمکیاں دینے کی دفعات شامل ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا 10 ملین شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں ہر پاکستانی بھی ایک ایک درخت لگائے تو بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کر جانا ہے۔ عمران خان نے کہا گلوبل وارمنگ کے خلاف ہماری مہم کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ برسات کی پلانٹیشن مہم لانچ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی طرح اب پورے پاکستان میں 10 ارب درخت لگائیں گے۔ مونسون کا نیا سپیل ملک میں داخل، مختلف شہروں میں جل تھل ایک ہو گئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں صبح سویرے بارش نے رنگ جما دیے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے درجہ حرارت میں کمی۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بھی رمجھم۔ محکمہ موسمیات کی رواں ہفتے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ کراچی میں بھی تیز ہواؤں کا راج، موسم خوشگوار ہو گیا، بوندا باندی کا بھی امکان۔ کورونا کے وار مزید تیز، ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 7.5% سے بھی تجاوز کر گئی۔ 24 گھنٹوں میں 3752 مریضوں میں وائرس کی تصدیق، 32 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ بلوچستان میں کورونا کے پھیلاؤ کی شرح میں پھر اضافہ، اسلام آباد میں 38% مریض وینٹیلیٹرز پر، کراچی میں 47% آکسیجن بیڈز زیر استعمال۔ سندھ میں آج سے دوبارہ سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، تعلیمی ادارے، پارک، سینما، شادی ہالز بھی بند کر دیے گئے۔ شاپنگ مالز اور بازار شام 6 بجے بند، ریسٹورنٹس کو صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ کراچی میں آج سے 12ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز، پاکستان کو امریکہ سے ماڈرنا ویکسین کی مزید 30 لاکھ خوراکیں اور کین سائنو ویکسین کی بھی مزید 2 لاکھ خوراکیں موصول۔ لاہور پولیس نے کورونا وائرس کو شکست دے دی، تیسری لہر سے متاثر ہونے والے تمام پولیس اہلکار صحت یاب۔ رواں ماہ کسی بھی اہلکار کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا۔ سی سی پی او کہتے ہیں کورونا سے 1085 اہلکار اور افسران متاثر ہوئے، 5 جاں بحق جبکہ دیگر نے وائرس کو شکست دی۔ عدنان صدیقی بھی کورونا کی چوتھی لہر کا شکار، اداکار نے انسٹاگرام پر مداحوں کو آگاہ کر دیا، کہتے ہیں آج میرا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، کورونا کی ہلکی علامات ہیں، ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے۔ ساتھ ہی اداکاروں کا عدنان صدیقی کی جلد صحت یابی کی دعا۔ گلوکار علی ظفر ہتک عزت کے دعوے پر سماعت، میشا شافی کی گواہ پر جرح۔ آپ نے میشا شافی کے ٹویٹ کے صرف 11 منٹ بعد ہی آرٹیکل شائع کر دیا۔ علی ظفر کے وکیل کے سوال پر ہمنا زبیر خاموش رہیں۔ آپ سے کون سی خواتین نے رابطہ کیا تھا؟ وکیل کا سوال۔ ہمنا زبیر کا کہنا تھا کہ وہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتی۔ گواہ ہمنا نے عدالت کو بتایا کہ وہ کسی سازش میں شریک نہیں، نہ ہی کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں۔ تیز رفتاری کے شوقین ہو جائیں تیار، پنجاب اسمبلی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں اضافے کا ترمیمی بل پیش کر دیا گیا۔ موٹر سائیکل اور رکشے کو حد رفتار سے تجاوز پر 500 روپے جرمانہ ہوگا۔
کار کو 750 اور ٹریکٹر ٹرالی کو 1000 روپے جرمانہ ہوگا۔ سگنل کی خلاف ورزی پر بھی موٹر سائیکل اور رکشہ ڈرائیور کو بھی 500 روپے جرمانہ دینا پڑے گا۔ متعدد افراد کا قاتل اور انٹرپول کو مطلوب ملزم لاہور سے گرفتار۔ پولیس حکام کے مطابق فاروق ڈار نے مرید کے گجرانوالہ گجرات اور ڈسکہ میں درجنوں افراد کو قتل کیا۔ کراچی، سکھر اور ساہیوال میں بھی متعدد افراد کو پیسے لے کر موت کے گھاٹ اتارا۔ ملزم سری لنکن پولیس اور انٹرپول کو بھی مطلوب۔ ٹوکیو اولمپکس مقابلوں میں فلسطینیوں کی حمایت کرنا الجزائر کے کھلاڑی کو مہنگا پڑ گیا۔ کھلاڑی ایونٹ سے باہر، انتظامیہ نے وطن واپس بھیج دیا۔ 30 سالہ جوڈو کھلاڑی فتح نوران نے اسرائیلی کھلاڑی کا سامنا کرنے سے انکار کیا۔ ایتھلیٹ کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسے ملک کے کھلاڑی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا جس کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کیا جاتا ہو۔ ٹیلی نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہیے، دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔